کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے تو وہ مشکل اصل میں اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی فطرت کو خراب کیا ہوا ہے، ہماری فطرت خراب ہو چکی ہے۔ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اصل میں ہماری فطرت کے بڑی خلاف ہے کئی چیزیں، اس کی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور دین اسلام بالکل اس فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں احکامات دیتا ہے۔ یہ انسانیت ہے، یہ ابدیت ہی انسانیت ہے۔ کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی روحانیت کو سمجھنا پڑے گا، جو اسپریچوالٹی ہے ہمارے اندر جو روح ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پاس واپس جائے گی۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ روح انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے اور یا علیین کے اندر جاتی ہے یا سجین کے اندر جاتی ہے۔ وہ ایک عالم برزخ ہے، جسم قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک تعلق رہتا ہے انسان کی روح اور بدن کا۔ پھر ایک دن آئے گا جب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس جسم کو بنائیں گے، روح کو دوبارہ ڈالیں گے، حساب کتاب ہوگا جس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں۔ پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ پورا ایک لائف سائیکل ہے۔ انسان کی روح یہ اصل انسان ہے، اس روح کے تقاضے ہیں، اس روح کے تقاضوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور یہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں ہماری روح کو قرار کیسے آئے۔ اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ روحانی دل کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور اللہ کی یاد یہی ہے کہ ہر وقت میں انسان یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت میں کیا چاہتے ہیں۔ رمضان میں چاہ رہے تھے کھانا پینا چھوڑ دوں، رمضان کے فوراً بعد ایک دن آیا عید الفطر کا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم کھائیں پئیں، ہم نے کھایا، ہم نے پیا، اللہ کی خاطر اس دن کو خوشی کے ساتھ منایا، اور اس خوشی کو منانے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اس کے اندر کوئی خرافات نہیں، کوئی ایسے کام نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عید گزر گئی، اب ہم ایام حج میں ہیں۔ یہ شوال ذوالقعدہ کا مہینہ یہ ایام حج ہیں۔ پھر ذوالحجہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے ہر صاحب استطاعت کو کہ زندگی میں ایک دفعہ جا کر حج کرنا، میرے گھر کا حج کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا گھر ہے، یہاں آنا، زندگی میں ایک دفعہ آنا کم از کم۔ تو یہ ایام حج چل رہے ہیں، پھر وہ حج کرنے والے حج پہ جائیں گے، باقی لوگ پیچھے جو رہ جائیں گے وہ اس دن خوشی منائیں گے۔ 10 ذوالحجہ آئے گی جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں، جو بھی ہم نام دینا چاہیں۔ لیکن ایک ایک وقت، ہر لمحے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں اپنی معاشرت کیسے رکھوں، گھر میں کیسے رہوں، مسجد میں کیسے رہوں، اپنی کام پہ کیسے رہوں، حلال پیسے کیسے کماؤں، بیوی بچوں شوہر کے ساتھ کیسے معاملات رکھوں۔ اس چیز کو ہمیں ہر وقت سمجھنا ہے۔ رمضان کے جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، وہ خالق، وہ الحی، وہ القیوم، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے جو ہمیں موت دے گا، جس کے پاس ہم کو واپس جانا ہے، جس سے ہماری ہر چیز ہے، ہماری صحت، ہماری زندگی، ہمارے کاروبار، ہمارا مال، ہمارا پیسہ، ہمارے سارے معاملات، ہر چیز جس رب کی طرف سے آئی ہے اس رب کو بھول نہ جائیں پلیز۔ اس رمضان المبارک کے بعد اس رب کو بھول نہ جائیں۔ رمضان کا میسج یاد رکھیے، عید الفطر کا میسج یاد رکھیے۔ عید الفطر کا، رمضان المبارک کا میسج ابدیت کا میسج ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزارنے آئے ہیں۔ موت اسی زندگی کے فیصلے کا نام ہے کہ زندگی کیسے گزاری۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے تخلیق دی، اس نے اس لیے تخلیق دی تاکہ تمہارا امتحان لے وہ کہ تم میں سے کون سب سے بہترین
اعمال کرتا ہے. تمہارے اعمال، تمہارے ایکشن جو تمہارے جسم سے صادر ہوتے ہیں، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، وہ کون بہترین کرتا ہے. یہ زندگی اسی چیز کا امتحان ہے. موت اسی چیز کے فیصلے کا نام ہے. قبر کے جو سوالات ہیں وہ اس پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ایک سمری ہے. زندگی کیسے گزاری، رب کون تھا تمہارا، کس کے بندے بن کے تم نے زندگی گزاری، تمہارا دین کیا تھا، تمہاری وے آف لیونگ کیا تھی، تم نے کون سے اصول اپنائے زندگی گزارنے کے لیے، اور تم نے کس کی اتباع کی. تمہارا امام کون تھا، تمہارے نبی کون تھے، یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بمعنی لیڈر کے، کس کی اتباع کرتے رہے. یہ 3 سوال ہوں گے، اور انہی 3 سوالوں کے بیس کے اوپر قبر یا جنت کا باغ بن جائے گی. اللہ نہ کرے کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے.